بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیز وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا تھا، یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ باری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں اس میں موجود ہوں کہ نہ ہوں، اور میں اس وقت اوائل عمر کی تھی، تو الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے نہ ہونے کی خبر ملے گی تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ زکوانی رحمۃ اللہ علیہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے چاند میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا کہ غور سے دیکھا تو چونکے، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی پہچان گئے، اور با آواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے اور نہ میں ان سے کوئی بولی۔ قسم اللہ کی کہ نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں ان سے کچھ بولی، نہ سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے پتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو کچھ غل گپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پائی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازو کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرینیں بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی رحم کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ سحر
بن عامر کی لڑکی تھیں۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن ابی ساسا بن عباد عبد المطلب تھا۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اساسا بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، مستہ غارت ہو، مجھے برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا ہے، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا، بولی بی بی آپ کو کیا معلوم میں نے کیا کہا، کیا بات کی ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو بتاؤ۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا، مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جوں تو کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہیں پھیلائی گئی ہیں اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کیا حال ہے۔ میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اماں جان لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل باری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو، اس کی سوکنیں بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر سے جو رونا شروع ہوئی، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی، کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا، کہاں کی بات چیت، بس رنج و علم اور رونا ہے اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی، دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہی میں دیر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا کہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل میں تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم آپ کے اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بیوی سو جاتی ہیں تو بکری آٹا کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانا شروع کر دیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔
اس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں، میری دانش میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں۔ اگر قبیلہ اویس کا شخص ہے تو ابھی اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں، ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی، اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں؟ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اوس و خزرج، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ حال یہ تھا کہ سارا دن رونے میں گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہید پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا، ہے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر تو واقعی ہی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقراری گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا۔ آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود کو ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا، آپ سب نے ایک بات سنی ہے اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم لوگ ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا۔
لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر نکلا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ کے کسی اور کی تعریف کروں۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اس کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکر ادا کروں گی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3۔ قارئین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی تھی، اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس صد افسوس آج بھی ایک طبقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے اور ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیتیں نازل کیں۔ کیا کوئی امہات المومنین یعنی مومنین کی ماؤں پر ایسے غلط الزام لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔